ہر مسلمان پر، بلکہ یوں کہیے کہ ہر ذی روح پر یہ لازم ہے کہ وہ رب کو وحدہ لا شریک جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ صرف ڈائریکٹلی بلکہ انڈائریکٹلی بھی۔ ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو معاذ اللہ رب جاننے لگیں، اور انڈائریکٹلی یوں ہے کہ ہم کسی غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لیں کہ کوئی غیر اللہ ہماری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے، ہمیں کسی مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے یا ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے۔ وہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ شرک خواہ کسی فارم میں ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ نہیں کیا جانا چاہیے کسی قیمت پر بھی۔ توحید پر قائم رہنا ان 29 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھا جائے، اور نیت کو جو درست رکھتے ہیں اس کو مختصر الفاظ میں ہم یوں کہہ پائیں گے کہ ہم حق کو حق جانیں اور غیر حق کو غیر حق جانیں، تو یہ نیت ہماری درست ہو جائے گی۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار پر بھی قائم رہیں۔ یہ جو ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں ذکر کرتے رہے کہ اسلام کی اساس ایثار اور قربانی پر ہے، وہ یہ بات تھی کہ فقیر ایثار اور قربانی میں یقین رکھتا ہے۔ ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو ایثار اور قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ ایثار کرتا ہے، ان کے لیے اپنی قربانی کر دیتا ہے۔